أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ان اگر ینصرکم مدد کرے تمہاری اللہ تعالی فلا تو نہیں غالبہ کوئی غالب آنے والا لکم تم پر وَإِنْ اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تمہیں فمن تو کون ہے ذَلَّذِی وہ جو ینصرکم مدد کرے گا تمہاری من بعدہ بعد اس کے وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالی ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ پس چاہیے کہ توکل کیا کریں المؤمنون ایمان والے وما اور نہیں کانا ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان کے یغل وہ خیانت کرے ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا یاتی وہ لے آئے گا بیما اس کو جو غل اس نے خیانت کی یوم القیامتی قیامت کے دن ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کلو ہر نفس نفس کو ما جو کسبت اس نے کمایا وہم اور وہ لا یظلمون وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور ہی کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد غزوہ ان کی امانت پر اطمینان نہیں؟
یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی بہت سخت مذمت آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن اہل ایمان کے لیے آپ خاص طور پر بہت مہربان۔ تو اللہ تعالی مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں۔ وہ اگر تم کو چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹی حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دینے کا حکم دیا۔ اپنے آپ کو اگر ہم اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ کہیں جا رہے ہوں اور کوئی زور سے دوپٹہ کھینچے، اسکارف کھینچے، کپڑا کھینچے اور کہے کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ مجھے دے دیں، کیا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ اور اس سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ خصوصاً اگر دین کے مبلغین ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے غلط کام کرنا ہوتا ہے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی تاویلیں گھڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ میں تو ہوں ہی ایسی، ہمارا تو خاندان ہی بڑا غصے والا ہے، میں تو باپ کو بھی نہ بخشوں، اور ہمارا ماحول ہی بہت اجڑ قسم کا ہے، اس لیے ہم پولائٹ نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ہمارے لیے معیار نہ خاندان ہے، نہ ہمارا مزاج ہے، نہ کچھ اور۔ ہمارے لیے ہمارا معیار ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب انسان کے اندر یہ نرمی آتی ہے تو یہ نرمی خیر ہی لاتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی، کسی کی بات اگر بری لگ بھی گئی ہے، جسٹ اگنور، تھوڑا سا صبر۔ آپ خود دیکھیں گے یقیناً 2-3 دن بعد پھر دل ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ایک حالت میں رہتا ہی نہیں، وہ اپنی اصل پر لوٹ آتا ہے۔ تو اگر آپ اچھے دل کے مالک ہیں تو آپ کا دل اچھی حالت میں یقیناً لوٹ آئے گا۔ تو کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے اگر کوئی چراتا ہے تو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔